بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہی ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو ہر فکر و غم، رنج، پریشانی، دکھ، بوک اور خوف سے محفوظ رکھے، سدا ہمیشہ آپ پر اپنی مہربانی اور آسانی نازل کرتا رہے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، ایک عورت میرے پاس کچھ دن پہلے آئی تھی، کچھ ہفتوں پہلے نہیں، کچھ دن پہلے میرے پاس آئی تھی۔ بہت پریشان تھی، شوہر کے پاس روزگار نہیں تھا، نہ وہ کوئی روزگار کرنا چاہتا تھا، اور اس قدر بھوک کا عالم تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور بچوں کا ساتھ تھا، مہنگائی زوروں پر تھی، ہر دکاندار سے قرض لے چکی تھی، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان لے چکی تھی، اور اب وہ مزید دینے سے انکار کر رہے تھے اور اپنے قرض کا مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں پیسے واپس دے دو۔ تو وہ بہت پریشان اس قدر رو رہی تھی، گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑا ہر طرف سے۔ اسے یقین کیجیے اللہ پاک نے یا تو آزمائش میں ڈالا تھا یا اس کے گناہوں کا اس پر بوجھ تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اب میں نے اسے ایک وظیفہ دیا جو مجھے ایک حدیث سے ملا تھا، جسے میں نے خود بھی کیا تھا، بہت سے لوگوں کو دیا تھا، جس کے بعد لوگوں کو آسانی ملی تھی، دولت ملی تھی، فراوانی ملی تھی۔ میں نے سوچا یہ وظیفہ اس کو دوں۔ بعض لوگ وظائف کا حق ادا نہیں کرتے، جس طرح سے وظیفہ کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتے، بس سنتے ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو احتیاط ہوتی ہے، جو پرہیز ہوتی ہے، جو بچنا ہوتا ہے گناہوں سے، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وظائف جلدی اثر نہیں کرتے۔ اگر آپ وظائف کے ساتھ ان باتوں پر خاص توجہ دھیان دے کے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، تو یقیناً وہ وظیفہ جلد اثر کرتا ہے۔ تو اب اس عورت کو میں نے جب دوبارہ میری ملاقات اس عورت سے ہوئی، کچھ دن پہلے ملی تھی، اور آج کل میں دوبارہ ملاقات اس سے ہوئی تو بے حد خوشحال تھی، خوش تھی، بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ یقین کرے اس کے حالات پر اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے اس کی مدد کی، رہنمائی کی، اسے راستہ عنایت کیا، اور اس کے بعد اس کے منزل سے وہ بہت پر امید تھی کہ اب بے شک اللہ پاک کے کرم میرے ساتھ ہی رہے گا، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ اسے مانگنا آ گیا تھا، اسے اللہ کو اپنا حال دل بتانا آ گیا تھا، اس نے لوگوں سے امید چھوڑ دی تھی اور اللہ سے لو لگا لی تھی، تو اب اللہ نے تو اسے سنبھالنا تھا، تھامنا تھا، تو اللہ نے تھام لیا۔ تو آپ کو میں وہ وظیفہ بتاتی ہوں، وہ طریقہ بتاتی ہوں جس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد آپ یقین کیجئے دولت کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک اس قدر مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو میں جو نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اس وقت میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تو اے مالک میں سب سے پہلے تیری طرف رجوع کر رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں تو رجوع کرنے والے کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور مدد کر دیتا ہے، آسانی دے دیتا ہے، فراخی کر دیتا ہے، تو اپنے مانگنے والوں کو بالکل بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد وہ آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے پیارے نام لینے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ بے شک وہ اپنی حمد و ثنا سے بے نیاز ہے، لیکن ہم نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے جب ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے پیارے نام لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم کسی طاقتور بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اتنا طاقتور رب ہے کہ ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے، 1 سیکنڈ بھی اس کے آگے کچھ نہیں، پلک جھپکتے وہ چاہے تو حکم دے دے اور وہ کام ہو جائے۔ تو اس قدر طاقتور مالک ہے جو سن لے گا ہماری بات کو، جس نے جب ارادہ کیا سنبھالنے کا تو حضرت یوسف کو سنبھال لیا، اور جب ارادہ کیا پالنے کا تو حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں پال دیا، اور جب ارادہ کیا بچانے کا، سنبھالنے کا، تھامنے کا، تو حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ فرما لیا، یعنی جو چاہا وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس رب کی تعریف حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے یہ والے الفاظ 100 بار پڑھنے ہیں، کیا ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین ذا القوۃ المتین، یا
ذل قوت المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس وقت دیا تھا جب وہ پریشان تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض لے کر آئی تھی کہ اے اللہ کے نبی، ایک ماہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، فقر و فاقہ کا عالم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اگر تم کہو تو میں 5 بکریاں تمہیں دے دیتا ہوں، یا وہ وظیفہ یا وہ آپ کو یہ دے دیتا ہوں آیت پڑھنے کے لیے جس سے آپ کے حالات بدل جائیں، سنور جائیں، بہتری آ جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ آپ مجھے یہ وہی بتا دیجئے الفاظ جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ تو یہ الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا تحفے کے طور پر اپنے گھر لے کے گئیں، اسے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے رحمت کی، رحم کیا۔ تو ہم میں سے اگر کوئی مرد اور عورت اسی طرح سے پڑھے گا دل لگا کر برے یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ ہم پر بھی مہربانی اور آسانی ضرور کرے گا۔ اور جو مجھ سے غلطی پڑھنے میں ہوئی ہے اس سے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں لکھ لیتی ہوں، بعض اوقات پڑھتے وقت بھول جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی لکھنے پر بھی اگر کوئی ہو جائے تو بندہ بشر ہوں، غلطی کر سکتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، یا اول الاولین، ٹھیک ہے، اے پچھلوں سے پچھلے، یا آخر الاخرین، اے اگلوں سے اگلے، ذل قوت المتین، قوت والے اور زبردست، و یا راحم المساکین، اور مسکینوں پر رحم کرنے والے، و یا ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اور یہ جو یا ارحم الراحمین ایک بندہ پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرما دیا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ بہترین نام سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو یہ جو پورا ہی جو بھی الفاظ ہیں جو اللہ کے نام ہیں بے شک اثر کرنے والے ہیں، دل سے پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، 100 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے گا دل اور یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور آپ پر آسانی نازل کرے گا۔ وہ چاہے جس نے فرعون کو کر دیا، طاقت دے دی حضرت موسیٰ کو پالنے کی، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو کمینے بھی سخی بنا دیتا ہے، جو بھی چاہے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا، صرف دل سے مانگنا ہے، باقی اللہ کے کام ہیں، وہ اپنی چاہت، اپنی رحمت، اپنے کرم کے طفیل آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت دولت ہوگی۔ اس وقت اللہ پاک اس قدر کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میرے پاس بھی اللہ کا بہت دیا رزق ہے، صرف اسی وظیفے کی بدولت۔ بہت سارے وظیفے کیے ہیں، ایک نہیں کیا، لیکن جس وظیفے کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کسی کو بتانے سے یا میرے پڑھنے سے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ بھی پڑھیے اور اس سے فائدہ لیجئے، اللہ کی رحمتوں سے لطف اٹھائیے۔ اللہ آپ پر ہمیشہ اپنا لطف و کرم رکھے، آمین ثم آمین۔